جنابے والا، میرا شوہر بے گناہ ہے۔ پورے کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج نے چشمہ اتار کر سامنے کھڑی عورت کو غور سے دیکھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسے سزا ضرور ملے۔ یہ جملہ سنتے ہی عدالت میں بیٹھے ہر شخص نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ کسی کے چہرے پر حیرت تھی، کسی کی آنکھوں میں سوال۔ آخر کون سی بیوی اپنے ہی شوہر کے لیے سزا مانگتی ہے، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ وہ بے گناہ ہے؟ عورت نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، مگر لہجہ عجیب حد تک مضبوط تھا، کیونکہ بعض لوگ قانون کے مطابق بے گناہ ہوتے ہیں مگر زندگی کے مطابق نہیں۔ جج نے فائل بند کی۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ مہرما سالار۔ اور آپ جو کچھ کہیں گی سچ کہیں گی۔ مہرما نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اگر آج میں سچ نہ بولی تو شاید پوری زندگی کبھی نہ بول سکوں۔ عدالت کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر مہرما کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر اسی اندھیری رات میں کھڑی ہو، وہ رات جس نے اس کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس رات سے پہلے اور اس رات کے بعد 6 ماہ پہلے مہرما نے آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ سالار ویسا ہی تھا جیسا ہر لڑکی اپنے شوہر کے بارے میں خواب دیکھتی ہے، کم بولنے والا، ذمہ دار، اور ہمیشہ یہ کہنے والا، جب تک میں ہوں تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ مہرما کو بھی کبھی کسی بات کی فکر نہیں ہوئی۔ اسے صرف ایک بات عجیب لگتی تھی۔ سالار کے گھر میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس کمرے کی چابی صرف سالار کے پاس تھی۔ جب بھی مہرما پوچھتی اس کمرے میں کیا ہے، سالار ہنس کر کہتا، کچھ پرانی یادیں ہیں جنہیں میں دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہتا۔ مہرما نے کبھی ضد نہیں کی، کیونکہ محبت میں اعتماد سوالوں سے زیادہ طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بعض دروازے اس لیے بند نہیں ہوتے کہ ان میں یادیں ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے بند ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے سچ چھپا ہوتا ہے۔ ایک دوپہر جب سالار دفتر گیا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ مہرما نے دروازہ کھولا۔ باہر تقریباً 55 سال کی ایک خاتون کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، مگر آنکھوں میں برسوں کی تھکن۔ انہوں نے مہرما کو غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، تم مہرما ہو؟ جی۔ خاتون نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک جملہ کہا، مجھے افسوس ہے تمہیں ابھی تک کسی نے سچ نہیں بتایا۔ مہرما چند لمحے دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی۔ سامنے کھڑی عورت کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے تمہیں ابھی تک کسی نے سچ نہیں بتایا۔ مہرما نے خود کو سنبھالا۔ آپ کس سچ کی بات کر رہی ہیں؟ عورت نے گھر کے اندر جھانکا، پھر آہستہ سے بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ پتہ نہیں کیوں مہرما نے بنا سوچے دروازہ کھول دیا۔ عورت آہستہ آہستہ اندر آئی۔ اس کی نظریں گھر کی ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ اس جگہ کو پہلے سے جانتی ہو۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس کی نظر دیوار پر لگی سالار اور مہرما کی شادی کی تصویر پر جا کر رک گئی۔ اس نے تصویر کو چند لمحے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ سالار کبھی نہیں بدلا۔ مہرما کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ سالار کو جانتی ہیں؟ عورت نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا پرس کھولا، اندر سے ایک پرانی مخملی ڈائری نکالی۔ ڈائری کے کنارے وقت کے ساتھ زرد پڑ چکے تھے۔ اس نے وہ ڈائری مہرما کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اسے کھولو۔ مہرما نے پہلا صفحہ کھولا۔ اوپر خوبصورت لکھائی میں ایک نام لکھا تھا، روشانے۔ نیچے تاریخ درج تھی، 12 سال پرانی۔
مہرماں نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا۔ یہ روشانے کون ہے؟ عورت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جس کا نام تمہیں بہت پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں رہی۔ عورت نے گہرا سانس لیا۔ سمجھ جاؤ گی، لیکن پہلے یہ بتاؤ، سالار نے تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ صرف اتنا کہ اس کی منگنی ایک بار ہوئی تھی، لیکن لڑکی ایک حادثے میں فوت ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عورت نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہی وہ جھوٹ ہے جس نے 3 زندگیاں تباہ کر دیں۔ مہرماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عورت نے اپنی نظریں سیدھی مہرماں کی آنکھوں میں ڈال دیں اور بہت دھیرے سے کہا، روشانے کبھی مری ہی نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی مہرماں کے ہاتھ سے ڈائری زمین پر گر گئی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دینے لگی۔ مہرماں کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ عورت نے سر جھکا لیا۔ مجھے بھی سالوں تک یہی لگتا رہا۔ اتنے میں باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ سالار آج معمول سے 2 گھنٹے پہلے گھر واپس آ گیا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس عورت پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار صرف ایک لفظ نکلا، آپ؟ اور وہ عورت جسے دیکھ کر سالار کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے، آہستہ سے کھڑی ہوئی اور بولی، ہاں سالار، میں واپس آ گئی ہوں۔ سالار کے ہاتھوں سے فائل نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرے چچا؟ سائرہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہارے چچا، وہی شخص جسے تم نے ہمیشہ اپنا محسن سمجھا۔ مہرماں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی سالار کو دیکھتی، کبھی سائرہ کو۔ کوئی مجھے صاف صاف بتائے گا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ سائرہ نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ آج سے 7 سال پہلے سالار اور روشانے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، شادی کی تاریخ بھی طے تھی، لیکن سالار کے والد کے انتقال کے بعد کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ کھل گیا۔ وصیت میں ایک شرط تھی، اگر سالار ایک خاص خاندان میں شادی کرے گا تو پوری جائیداد اس کے نام ہوگی، ورنہ سب کچھ ٹرسٹ میں چلا جائے گا۔ سالار نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مجھے تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی۔ سائرہ ہنس پڑی۔ کیونکہ تمہیں کبھی یہ جاننے ہی نہیں دیا گیا۔ تمہارے چچا نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر ایک رات روشانے کی گاڑی کا حادثہ کرا دیا گیا۔ مہرماں کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یعنی وہ حادثہ نہیں تھا؟ نہیں، وہ منصوبہ تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سائرہ نے آگے کہا، روشانے زندہ بچ گئی تھی، لیکن شدید زخمی تھی۔ اسے ایک پرائیویٹ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا نام بدل دیا گیا۔ تمہارے چچا نے سب کو بتایا کہ وہ مر چکی ہے، یہاں تک کہ ایک جعلی قبر بھی بنوا دی گئی۔ سالار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں ہر سال اس قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا رہا، سائرہ نے دھیرے سے کہا، اور وہ ہر سال زندہ رہ کر تمہارا انتظار کرتی رہی۔ مہرماں نے سالار کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا سالار مجرم نہیں تھا، وہ بھی کسی اور کے کھیل کا شکار تھا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ وہی عورت اندر داخل ہوئی۔
سادہ سفید لباس، پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں برسوں کی خاموشی۔ سالار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ روشانے؟ عورت نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں سالار، میں زندہ ہوں۔ سالار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے قریب آیا، لیکن روشانے نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، جو 7 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، آج اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ روشانے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے تم سے نفرت نہیں، مجھے اس شخص سے نفرت ہے جس نے سب کی زندگیاں برباد کیں۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑی گھر کے باہر رکی۔ انسپکٹر اندر آیا۔ سالار صاحب، آپ کے چچا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے سب کچھ قبول کر لیا ہے۔ حادثہ، جعلی موت، ہسپتال کا کارڈ، ریکارڈ چھپانا، سب کچھ۔ چند ماہ بعد عدالت نے سالار کے چچا کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ سالار نے ساری جائیداد لینے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف ایک بات کہتا تھا، جس دولت کی بنیاد کسی کی بربادی پر ہو، وہ دولت نہیں، لعنت ہوتی ہے۔ روشانے نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر سے چلی گئی، اور مہرماں، اس نے سالار کو معاف تو کر دیا، لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہ گئی۔ جھوٹ صرف ایک انسان سے سچ نہیں چھینتا، کبھی کبھی پوری زندگی چرا لیتا۔